اتنے جمعہ پڑھانا منا منہ تو لاؤ جی جمعہ پڑھانے میں اپنا سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ابھی ایک آپ کو میں نے کلپ چھوٹا سا دکھایا، یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی 50 لوگوں نے بھیجی ہوگی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، واٹس ایپ پہ اور ٹک ٹاک پہ یہ جناب جو بزرگ ہیں، ان کو جس طرح انہوں نے روکا، جو بھی لوگ مخالفین ہیں وہاں پہ ایک دوسرے فرقے کے، اور ان کا تعلق جب ہم نے پتہ کیا بات چیت، پوری ویڈیو میں نے دیکھی، کوئی 6-7 منٹ کی ویڈیو ہے، مگر آخر پہ کچھ آپ کو دکھائیں گے، تو پتہ یہ چلا کہ ان کا پیچھا کیا جاتا ہے، یہ کہاں پہ جا رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، اور ان کے اوپر سوالات ایسے کیے جا رہے تھے جیسے ایک پولیس افیسر نہیں سوالات کرتا، اس طرح یہ مولانا صاحب جو سوالات کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے جمعہ پڑھایا، آپ کہاں سے آئے، آپ کا بیگ چیک کرتا ہوں میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو کس نے حق دیا کہ آپ کسی کا بیگ چیک کریں؟ آپ کون ہیں؟ آپ پولیس افیسر ہیں؟ آپ کو قانون نے اس چیز کی اجازت دی؟ اور کس حیثیت کے ساتھ آپ نے اس بزرگ کو روکا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ کی اوقات کیا ہے؟ یہاں پہ اگر کوئی بھی جرم ہوتا ہے، فرض کرے قتل بھی ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ لوگ خود عدالت لگا لیں، ہوتا یہ کہ پولیس کو بلائیں اور پھر اس کو بتائیں جناب یہ کیس یہاں پہ ہوا ہے۔ یہ ویڈیو جس نے بھی بنائی، اس کو کس نے حق حاصل دیا کہ ان کی یہ ویڈیو بنا کے تو آپ سوشل میڈیا پہ ڈالیں؟ یہ سوالات ہیں، اور جو صاحب ان کی میں تصویر لگا دوں گا، کوشش کرے کہ کچھ ان کی ویڈیو کا حصہ بھی دکھائیں، وہ ان سے سوالات کر رہے ہیں، ان کو خود پڑھنا نہیں آتا، وہ پاس کھڑے بندے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، ان کاغذات کے اوپر۔ اپنی اس کی یہ حالت ہے، کوئی مولانا ہے یا جو بھی ہے، لیکن یہ سوالات کرنے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، اور پھر ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، پھر ان کو دھمکیاں دینا کہ میں 15 پہ کال کروں گا۔ آپ 15 پہ کال کرتے، آپ کال کر کے تو پولیس کو بلا کے تو ان کو روکتے، اور پھر پولیس جانتی اور یہ جانتے پاکستان میں جب قوانین موجود ہے تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ آپ کو حق حاصل، پھر آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا، آپ غلط پڑھ کے اس کے جو بھی وہ ان کے پاس پیپر تھے اور وہ بتا رہے لوگوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کو دھمکیاں لگائی جا رہی کہ آپ کو اس علاقے میں دوبارہ میں نے دیکھ لیا، تیرے میرے باپ کا علاقہ ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے یہاں پہ؟ ہوتے کون ہو تم کسی کو کہنے والے کہ آپ کو میں اس علاقے میں نہ دیکھ؟ اور پھر یہ جی تبلیغ کر رہا تھا، کہاں آپ کو تبلیغ کی جی؟ کہاں تبلیغ کی؟ پہلے تو یہ سوال ہے۔ میں کل سے حیران تھا کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کو کب اس نے کہا کہ آپ ہمارے مذہب میں شامل ہو جاؤ؟ کوئی ایسا سوال وہاں پہ نہیں ہوا۔ وہ شریف آدمی خاموشی کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنے چاہتے، اور ان لوگوں کو اکٹھا کر لیا، ان لوگوں کو اکٹھا کر کے تو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ کوئی شرم کرنی چاہیے، آپ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، آپ کو اندر اتنی عقل نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک ویڈیو کسی گھر کی، کسی فارم ہاؤس کی پولیس والوں نے ڈال دی تھی، تو وہ پولیس والوں کے اوپر مقدمہ ہوا، تو جہاں پہ قانونی طور پہ آپ اس بندے کی ویڈیو بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ کو یہ اجازت ہی نہیں کہ آپ کسی کی ویڈیو بنا کے اور سوشل میڈیا پہ ڈالیں، اور بار بار یہ صاف فرما رہے تھے ویڈیو بنا ویڈیو بنا۔ وہ عقل کے اندھو، آپ کو کس نے یہ اختیارات دیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ نہ تو اسلامی آپ دیکھ لے کوئی اس کی بات میں کرنے کا طریقہ تھا، نہ اخلاقی طور پہ اور نہ انسانی طور پہ۔ ہر بندہ پاکستان میں جو رہتا ہے وہ آزاد ہے، آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، اور پھر کسی کے نام کی لسٹیں اگر اندر سے نکل رہی ہے تو آپ کو کیا؟ ابھی اگر کسی نے لسٹیں بنائی ہوئی تو آپ کا کیا لینا دینا ان لسٹوں کے ساتھ؟
وہ شریف آدمی آرام سے آپ کے سوالات کے جواب دے رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ کوئی کسی قسم کا فتنہ نہیں چاہتا. اور 20 دفعہ آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ جمعہ آپ نے پڑھایا، آپ 11:30 بجے کے نکلے ہوتے، اس کا مطلب آپ 11:30 بجے کا ان کا پیچھا کر رہے ہیں. آپ کے پاس کون سا اختیار؟ اگر 11:30 بجے یہ نکلے تھے، یہ کوئی غیر قانونی کام کر رہے تھے، تو آپ پولیس کو فون کرتے، اور پولیس آ کے پھر ان کو دیکھتی یہ کیا کر رہے، وہ یہاں پہ جرم کرنے آئے ہوئے تھے. اور جی ہم لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم وہاں پہ اکٹھے ہوئے، ہم یہ ہوا، ہم وہ ہوا. بلیک میل کر رہے ہو اس کو، شریف آدمی کو. خود آپ لوگوں نے تو نہ خود دین سیکھا، نہ لوگوں کو سکھایا. آج جس طرح کی قوم آپ لوگوں نے تیار کی ہے دین سکھا کے، جس طرح ان کی حالت ہو چکی ہے، اور جس طرح کا وہ دین سمجھ چکے ہیں، اس کے بعد میرا خیال پوری دنیا میں ویسے ہی بڑا نام روشن، ویسے ہی کافی پاکستانیوں نے عزت احترام کمایا. تو میں حیران تھا، کیونکہ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں، یہاں پہ اگر آپ کو ساتھ کوئی پرابلم بھی ہے تو پولیس آتی ہے، پولیس آ کے پوچھتی ہے جناب کیا جرم ہوا ہے یہاں. لیکن پاکستان میں ہر بندہ اپنے آپ کو پولیس والا سمجھ رہا ہے، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں یہ لوگ کون ہیں. مجھے دوسری پارٹی، دونوں پارٹیوں کا پتہ نہیں کہ کون ہے. وہ تو جب ویڈیو دیکھی تو اس میں پتہ چلا، اور میں نے اس پہ کوئی پروگرام کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر اتنے لوگوں نے یہ ویڈیو بھیجی پہ میں نے پوری دیکھی. تو مذہب کے نام پہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کا حق حاصل کس نے دیا آپ کو؟ اور جو گورنمنٹ ہے، جو آئی جی پنجاب ہے یا مریم نواز ہے، اس تک بھی یہ ویڈیو پہنچی ہوگی. سب سے پہلے تو یہ غیر قانونی طور پہ ویڈیو بنانے کے جرم میں ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے، اور پھر سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو ڈالے گی. کیا مقصد تھا اس ویڈیو کا سوشل میڈیا پہ ڈالنا؟ کوئی ہے پاکستان میں قوانین؟ کوئی پوچھنے والا ہے وہاں پہ؟ ناظرین، ہمارا سلسلہ یہ ہے پاکستان کا کہ کسی کو دباؤ میں لانا ہو تو چڑھائی کر دو. اور پھر ایک بندہ کہہ بھی رہا تھا کہ احتیاط کرو، کوئی اس کے اچھا اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ. وہ آپ کون ہوتے ہو اس کا شناختی کارڈ مانگنے والے؟ مجھے بتاؤ. کوئی موٹر سائیکل کی چابی نکال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ اپنی جو ان کی عقل ہے اس سے ظاہر عقل تو ہے ہی نہیں نا، ان کے پاس عقل نام کی چیز ہی کوئی نہیں. اور مذہب تو عقل سکھاتا ہے، مذہب تو جو ہے وہ انسانیت سکھاتا ہے. مذہب تو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کا احترام کرو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں سے پیار کرو. آپ نے کس مذہب کی تعلیم حاصل کی ہے؟ آپ کس مذہب کے مطابق چل رہے ہیں؟ کوئی شرم نہیں ہے آپ لوگوں میں، کوئی حیا نہیں ہے. اور جو وہاں کی پولیس ہے اسے بھی فوری طور پر یہ ویڈیو جو دیکھ کر ایکشن لینا چاہیے، اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے جو بھی پاکستان کے قوانین ہیں اس کے مطابق سزا دینی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک کی بربادی ہو چکی ہے. مذہبی طور پہ، اخلاقی طور پہ قوانین کا لوگ احترام نہیں کرتے، خود بدمعاش بن جاتے ہیں، خود سوالات کر رہے ہیں ایسے ایسے. میں خود حیران تھا دیکھ کر وہ ویڈیو. تو پاکستان میں اگر کوئی انسانیت زندہ ہے تو انہیں اس طرح کی ویڈیو پہ اگر قابو نہیں ڈالے گے، اس طرح لوگوں کی ویڈیو بنا کے آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہیں گے، اور قوانین اگر حرکت میں نہیں آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کل کو آپ کی بھی یہ ویڈیو بنے گی، آپ کے لیے بھی اسی طرح کے لوگ جو ہے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. پہلے ہی وہاں پولیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پہلے ہی وہاں عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پہلے ہی اداروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ جس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہو جاتی ہے، وہ طاقت یہی کہ یہ 4 لوگ اس کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ 4 لوگ جو تھے بس ان کو پتا تھا کہ اس مولوی نہیں، شاید مولوی ہے، مجھے نہیں پتا، اس نے ہمارا نکاح پڑھانا ہے، ہمارا جنازہ پڑھانا، ہم اس قابل نہیں ہیں کیونکہ اس کو ہم اپنا پال رہے ہیں اسی کام کے لیے. تو وہ اس لیے اگر کوئی دیکھ بھی رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اگر آپ کو کوئی روک کے اس طرح کے سوالات کرے تو کیا گزرے گی آپ کو؟ آئے دن آپ کے مولوی پکڑے جاتے ہیں بچوں اور بچیوں کے ساتھ غلط کام کرتے، اور پھر وہاں پہ ان کی داڑیاں جو ہیں ان کو، اور ان کے جو حشر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ مار رہے ہوتے ہیں.
اور پولیس آ کے بھی پکڑ کے لے کے جاتی ہے. مگر یہ تربیت جب آپ کی ہوگی تو اسی طرح کے کام ہوں گے. کون سا کام وہاں پہ ہو رہا ہے جی اسلام کے مطابق مجھے بتاؤ؟ اور ایک ایک پیپر چیک کیا جا رہا ہے. کیا بات ہے یار، کیا ملک ہے پاکستان بنا ہوا، کیا قوانین ہے وہاں کی. کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ کسی کے بیگ کو ہاتھ لگائے، اور پھر ہر چیز کو وہ اس طرح رخ دیا جائے کہ کسی طرح ان کو بلیک میل کیا جائے اور کہا جائے جناب کہ آپ کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی کیس ڈال دیں. تبلیغ، آپ لوگوں کو تبلیغ کون کر سکتا ہے مجھے بتاؤ پہلے؟ آپ لوگوں کو بدل سکتا ہے؟ آپ نے تو پورے سسٹم کا بیڑا گرک کر دیا مذہب کے نام، پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ. یہاں پہ آ کے بڑے بڑے دعوے کرنے کہ ہم بڑے مذہب کے ٹھیکیدار ہیں. تو یہ اسلام ہے؟ کبھی پڑھی اسلامی کتابیں آپ نے؟ کبھی غور کیا کہ اسلام کیا ہے؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے آپ کو. ابھی ایسے لوگوں کو بھی جنہوں نے ابھی تک جو اداروں میں بیٹھے اور یہ ویڈیو دیکھی اور ان لوگوں کو ابھی تک پکڑا نہیں. یہ ظلم پاکستان میں جو ہو رہا ہے، جس طرح وہاں پہ مذہب کے نام پہ مذہب کے ٹھیکیداروں نے تماشا بنا دیا پوری دنیا میں. اب یہ پوری دنیا نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے ادارے کہاں پہ، پاکستان کے حکمران کہاں پہ. اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ایک بہت بڑے حساب کے اس وقت یہ قوم ویسے منتظر ہے. کوئی پیپر چیک کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یار حیرانگی کی بات. تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈاکٹر عثمان آئی جی کو یہ اپیل کروں گا کہ ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے، اور جنہوں نے یہ ویڈیو وائرل کی، ویڈیو بنائی، ان کے اوپر مقدمات درج کیے جائے. ورنہ آئے دن اس طرح پھر قوانین کی وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں رہے گی، پولیس کی ضرورت نہیں رہے گی، اور آپ نے اپنی اہمیت خود ختم کر لی. ان لوگوں سے ڈرتے رہیں گے تو یہ کل کو آپ کو بھی اسی طرح جس طرح دوسروں کی ویڈیو بنا کر تو بلیک میل کرتے رہیں گے. ہر بندے کو آزادی مذہب کا حق ہے، اصل ہے. اور یہ جو آپ ہر وقت قوانین اس کی آپ نے ریٹ لگائی ہوئی ہے، دیکھتی ہے کتنی دیر تک یہ قوانین قائم رہتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں ضروری ہمارے صاحب. یہ چھوٹا سا کلپ ضرور دیکھ لیں اینڈ پہ، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا میں تانوں. جھوٹ بولدا. آ ہن دو بندے اگے گئے نے.